السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جیسے ہم نے لاسٹ لیکچرس میں پڑھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں، اور اس کی جب اینڈ آف گورنمنٹ کا ہوا تو یو نو ویری ویل کہ ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر تیسرا مارشل لا امپوز کیا. اس مارشل لا کو امپوز کرنے کی بہت ساری ریزنس تھیں، اور جو یہ تھرڈ مارشل لا تھا یہ لانگسٹ مارشل لا رہا اب تک کا، جس میں ضیاء الحق نے پاکستان کے اوپر تقریباً 10 سے 11 سال حکومت کی. آج ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اس مارشل کے اندر پاکستان کے اندر کیا کیا امینڈمنٹس کی گئیں اور کس طرح کی ریفارمز انٹروڈیوس کرائی گئیں. ضیاء الحق جو تھے ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لا امپوز ہونے سے صرف 6 منتھس آل آف سڈن، بلکہ صرف 3 منتھس پہلے 1 اپریل 1976 کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا. اور جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے جب ان کو اپنی اسپیشل پاورز، اپنی اتھارٹی یوز کرتے ہوئے ان کو اپوائنٹ کیا تو انہوں نے آلموسٹ 5 سینئر جنرلز کو جو تھا نگلیکٹ کیا اور ان کو سپر سینڈنگ کر کے ضیاء الحق صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا. مین وائل پاکستان کے اندر الیکشنز کے بعد صورتحال کافی گھمگیر ہو چکی تھی. پاکستان پیپل پارٹی اور اس کی اپوزیشن پارٹی پاکستان نیشنل الائنس کے درمیان بہت سارے ایشوز پر اختلافات چل رہے تھے. سب سے زیادہ جو بڑا اختلاف تھا وہ الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے تھا. پی این اے کا یہ کہنا تھا کہ ریگنگ جو تھی وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، الیکشنز دوبارہ ہیلڈ کرانے چاہیے، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی اس کو ماننے کے حق میں نہیں تھی. اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے پرائم منسٹر بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرائیں، جس میں ایک یہ تھا کہ سنڈے کی چھٹی کو ختم کر کے ویکلی جو آف تھا وہ فرائیڈے کو قرار دے دیا گیا. اسلامائزیشن جو کہ سارے ملک کے مسلمانوں کا مطالبہ تھا، اس کو ان لوگوں کی اکثریت کی جو حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جوئے پہ پابندی لگا دی، ہارس رائڈنگ اور نائٹ کلبز وغیرہ بند کر دیے. لیکن یہ سب پالیسیز کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں دے سکی اور ٹسرز بڑھتی رہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 جولائی 1977 کو بغیر کوئی خون خرابہ ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی اور پاکستان کے اوپر تیسرا مارشل دیا گیا. ضیاء الحق نے یہ جو تھا بہت کیئرفلی مارشل لا پلان کیا اور پاکستان انٹیلیجنس سروسز کو استعمال کرتے ہوئے فیئر پلے، آپریشن فیئر پلے کے تھرو 5 جولائی میں صرف چند ایک گھنٹوں کی کوشش سے ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور ان کے ممبرز کو گرفتار کر لیا سمیت بھٹو صاحب کے، اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ضیاء الحق سے رابطہ ہو، لیکن ان کی رابطہ نہ ہونے دیا گیا، لائنز کاٹ دی گئی. اور جب ضیاء صاحب نے بھٹو سے بات کی تو انتہائی تلخ انداز میں بات کی اور بڑی انپلیزنٹ سی یہ صورتحال تھی. ضیاء الحق کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ اس لیے امپوز کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں جو سیاسی میدان ہے وہاں پہ کافی کشمکش جاری ہے. ضیاء صاحب کا ایک اپنا بیان ہے جو کہ انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو میں دیا. ان کا کہنا ہے کہ I am the only man who took his decision, Operation Fair Play, and I did so on 17 hours on 4th July. After hearing the press statement which indicate that the talks between Mr. Bhutto and the opposition had broken down. Had an agreement been reached between them, I would certainly never had done what I did. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک دن پہلے تقریباً 5 بجے کی خبروں میں نے سنا کہ پی ایم این اے اور پی پی کے لیڈرز کے درمیان جو ہے ٹاکس جو ہیں بے سود ختم ہو گئی ہیں اور کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکا. اگر ان کے درمیان یہ ڈیسیجن ہو جاتا اور وہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جاتے تو شاید
میں یہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ بہرحال تھرڈ مارشل لا جب انفورس کیا گیا، اس کی ایک ٹائم لائن ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹائم لائن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے عرصے رہا، کیا کیا ہوا۔ اس سلائڈ کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کر لیں گے، سلائڈ کو لیکن صرف انیشلی آپ کے پاس ایک فریم ورک ہے، اور جو ہم سب آگے ڈسکس کریں گے وہ اس میں کور ہو جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب جب حکومت میں آتے ہیں تو قوم سے پہلا خطاب کرنے کے دوران وہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا تو جو خیال ہے کہ میں پاکستان کے اندر 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کرا دوں گا اور فوج واپس چلی جائے گی۔ ساتھ ہی وہ پاکستان میں اسلامائزیشن کے نفاذ کی طرف بہت زور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کو اسلامی قوانین اور شریعت کے مطابق چلانے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے مطابق جو ہیں ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے اور ہمیں انٹروڈیوس کرانے چاہیے لاس بھی اس حوالے سے۔ اور وہ ساتھ ہی اپنے فرسٹ ایڈریس کے اندر ہی کچھ اسلامک لاس کو انفورس کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیٹ earnest intentions would be devoted towards establish the Islamic society for which Pakistan had been created۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری انتہائی کوشش ہوگی، انتہائی ایماندارانہ کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کو ایک اسلامی معاشرے کے مطابق چلاؤں، اور جس کی خاطر پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ ضیاء الحق wanted to bring the legal, social, economic and political institutions of the country in conformity with the Islamic principles۔ ضیاء الحق چاہتے تھے کہ جو بھی ہمارے قانونی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی ادارے ہیں وہ اسلامی قوانین کے مطابق چلیں، ویلیوز کے مطابق چلیں، اینڈ ٹریڈیشن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اینڈ ٹو enable the people of Pakistan to lead their lives in accordance to Islam۔ Meanwhile, he said the government took a number of steps to eradicate non-Islamic practices from the country۔ He introduced the zakat, ushur, Islamic حدود and penal code in the country۔ جو آنے والے سال تھے انہوں نے اس میں کوششیں کی اور اسلامک اصلاحات کا نفاذ کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے انوائٹ کیا اس وقت کے سارے جو پرومیننٹ اسکالرس تھے تاکہ وہ مل کر اسلامک فنانسنگ کو کمپائل کر سکیں۔ سب سے زیادہ مشکل جو نظام ہے وہ سود کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا اور اسلامی بینکنگ کی طرف جانا تھا، جس کے لیے انہوں نے سارے اسکالرس کو جو کہ مختلف فرقوں سے اور مختلف چیزوں پہ بڑے پریکٹیکیبل تھے، پریکٹس کر رہے تھے اور وہ جو قانون سازی کر سکتے تھے ان سب کو انوائٹ کیا گیا۔ اسٹیپ جو اسلامائزیشن کے حوالے سے کیے، اس کے علاوہ انہوں نے بھٹو کے خلاف جو تھا جو ایلیگیشن تھا اس کو کورٹ میں چلایا، اور ان کو تو خیر بھٹو کو تو جو ہے وہ لوگ بہت لبرل مانتے ہیں، اور وہ اگرچہ وہ اسلامی سوشلزم کے نعرے کے ساتھ آئے تھے لیکن ضیاء الحق جو تھے وہ ماڈریٹ مسلمز کی طرف سے تھوڑا سا ریزرویشنز رکھتے تھے۔ بہرحال اس دوران ہی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر ریلیجیس ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر ضیاء الحق نے بہت سارے اسلامک میئرس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ضیاء واز آلسو ایبل ٹو پورٹری ہز گورنمنٹ ایز پرو اسلامک which later had been getting the force of Mujahideen fighting the pagan communist who had invaded Afghanistan۔ اور مین بائل ضیاء الحق نے ریلیجیس تھاٹس کو بہت زیادہ پاکستان کے اندر متعارف کرایا۔ وہ پرو اسلامزم پہ بلیو کرتے تھے، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے مجاہدین کی ایک بڑی ٹاسک فورس تیار کی جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں رشینز کے خلاف لڑیں گے، اور کسی حد تک پاکستان جو تھا اس وقت امریکہ کا الائے تھا، بلکہ بہت حد تک امریکہ کا الائے لیا اور بہت ساری امداد بھی اس دور میں حاصل کی۔ اس کی جو آفٹر امپیکٹس تھے اور یا اس وقت کے رننگ ایفیکٹس تھے ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں۔ بہرحال اسلامک ریفارمز کے اندر انہوں نے 1979 کے اندر ایک فیڈرل شریعت کورٹ کو سیٹ اپ کیا۔ حدود آرڈیننس واز promulgated on the country in 1979۔ According to the حدود آرڈیننس ڈفرینٹ اسلامک پنشمنٹ واز predicted for different crimes، جیسے کہ چوری کے لیے، زنا کے لیے، جھوٹ پہ اور دیگر کرائمز میں جو ہے وہ اسلامک جو تھیں سزائیں ان کو امپوز کرنے کا کہا گیا۔
The punishment of disrespect to prophet was also introduced. blasphemy laws जो थे वो भी इंट्रोड्यूस कराए गए और कहा गया कि जो हज़रत वसल्लम को नाउज़ बिल्ला उनकी बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा या उनकी तौहीन करेगा तो उस पर तौहीन रिसालत का कानून जो है वो इम्पोज होगा. Ziaul government also introduced the Council of Islamic Ideology to suggest ways in which the legal framework of Pakistan could be brought closer Islamic ideology. इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए काम के लिए बाकायदा इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल कायम कर दी गई. एक बड़ा स्टेप था. इसके साथ इन जून 1980 में ज़कात ऑर्डिनेंस इम्पोज जिसमें 2.5 वेल्थ ऑन सेविंग्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट जो था वो डिडक्ट किया जाएगा. ज़कात और औक़ाफ़ का महकमा पहले से काम कर रहा था और बैंकों को इजाज़त दी गई कि वो सेविंग्स के ऊपर ज़कात जो है वो डिडक्ट कर लें. इसके साथ साथ इन द USHR ऑर्डिनेंस इम्पोज्ड अ 5% टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. Islamiyat and Pakistan studies were made compulsory in schools. Candidates who took Pakistan Civil Service examination were given extra marks if he had memorized Quran by heart. जो हाफ़िज़ कुरान होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. Efforts were made for the promotion of Arabic language. Radio Pakistan introduced Arabic courses and a daily news bulletin in Arabic was presented on Pakistan television. और इसके साथ साथ अरबिक में भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया कि जी अरबी की तालीम दी जाए ताकि कुरान को हदीस को और फ़िक़ह को पढ़ने में आसानी रहे और लोग बआसानी अरबी को समझ सकें. अरबिक का वर्जन भी इंट्रोड्यूस कराया गया. भुट्टो ज़ियाउल हक अपने इनिशियल में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और पॉपुलैरिटी गेन की और रूट्स बनाई पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल उसी तरह से जैसे अयूब खान ने और याहिया खान ने बनाया. अगर हम ज़िया साहब के बाद आने वाले मुशर्रफ साहब को भी देखें तो इन चारों के जो फर्स्ट स्पीचेस हैं फर्स्ट नेशनल एड्रेस हैं जो उसमें उन्होंने एक ही बात की कि हम फौज कहीं पे भी इरादा नहीं रखती कि वो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बने. वो सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में जो दरपेश मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए आई है और जल्द ही अपनी बैरकों में वापस चल जाएगी. लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ मासवाई याहिया खान की हुकूमत में. सिर्फ याहिया खान ने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने इलेक्शंस कराए लेकिन अफसोस कि उन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया. बहरहाल बज़ाहिर ज़ियाउल हक की जो ये इस्लामिक रिफॉर्म्स थी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करती हैं लेकिन इसकी डीप रूट्स हमें उन्हीं कमज़ोरियों और खामियों के साथ नज़र आती हैं जो हमें पहले पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन रही. हाँ जी, हम बात कर रहे थे सोवियत इन्वेजन की जो अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने किया. 25 दिसंबर 1979 को रशियन फोर्सेस इन्वेडेड अफगानिस्तान. Communism came to the threshold of Pakistan when forces led by Babrak Kemal overthrew the government of Afghanistan. Almost 120,000 Russian troops entered Afghanistan. यहाँ पे ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि अफ़गानिस्तान में अगर रशिया इन्वेड कर रहा है तो पाकिस्तान को कैसे थ्रेट है. ऑब्वियसली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का नेबर है और अफ़गानिस्तान भी एक पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक स्टेट है लेकिन अगर यहाँ पर हमें कम्युनिज़म नज़र आएगा तो उसके इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान में भी होंगे. तो पाकिस्तान किसी तरह से भी इसके हक में नहीं था. और फिर साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी उसकी मुदाखलत जो थी वो बाकायदा तौर पर नज़र आ रही थी. The Afghan people organized a resistance force against the Belarusian integration. The Soviet forces suffered greatly in terms of manpower and marshals, and the Afghan wars proved expensive even for a world power like the Soviet Union. It has always been said that it can be invaded and occupied easily, but it is very difficult to hold and control it. Afghans have a history of resisting foreign invaders. The British imperial powers failed in all three attempts to occupy and control Afghanistan. The Soviets were to learn the same lesson. In the beginning, the Soviet army was successful in occupying and controlling Afghanistan. However, with passage of time, it proved that they could not sustain their rule over there, and especially when Pakistan's uh, political bodies helps Afghans Mujahideen, they get some supremacy over the war.
Following the invasion, Zia chaired a meeting in which the DGISI Lieutenant General Akhtar Abdurrahman advocated for a covert operation in Afghanistan by arming Islamic extremism. During this meeting, General Rahman was here saying, Kabul must burn, and mastered the idea of proxy war in Afghanistan. After this meeting, Zia authorized his operation under General Rahman, and it was later merged with Operating Cyclone, a program funded by the USA and the CIA, in which Pakistan got a lot of funds from the United States, and as well as huge army weapons were added in Pakistan's army. American responded to the call of Pakistan and flooded Pakistan with monetary help to finance the anti-communist regime in Afghanistan and to equip the freedom fighters. The freedom fighters, the Mujahideen, put forward a strong resistance to the Russian invasions. Although the Afghans suffered numerous casualties in the beginning of the war, but the turning point in the war came when the US's flight them with surface-to-air Stringers missiles, and it was a great help for them. This is the reason still Afghanistan has facing trouble, but at that time, due to having a back from Pakistan and getting funding from USA, they have some surplus in their uh, war fields. जी तो ये जो सोवियत यूनियन थे, इनके जो अलाइंसेस थे उसमें पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ने अलाइंस बनाया और सुपर पावर पाकिस्तान अलाइंस थी। ज़िया ने जो है एक डिमांड की बिलियन ऑफ डॉलर्स की, ताकि मुजाहिदीन को सपोर्ट कर सकें, और वेस्टर्न स्टेट्स ने पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर तकरीबन $3 to 5 मिलियन एड पैकेज दिया। और ये बिल्कुल एक पीनट की तरह से था, जैसे मूंगफली की तरह से होती है, कि असल में वो हमसे काम बहुत बड़ा ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो हमें बहुत थोड़ी सी रकम के बदले में बहुत सारी चीज़ें हमसे तवक्को कर रहे थे। और सोवियत यूनियन के साथ ये जो वॉर अफ़गानिस्तान में अफ़गानी लड़ रहे थे और पाकिस्तान जो इसका अलाइंस बना, हमें इसके बेशुमार नुकसानात उठाने पड़े, जिनके कंसिक्वेंसेस हम अभी तक भी देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त टाइमली हमारी गवर्नमेंट ने और स्पेशली ज़िया-उल हक और उनके हवारियों ने यही मुनासिब समझा कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का अलाइंस बन जाए। उसके नताइज उनको खुद भी भुगतना पड़े, वो खैर एंड में देखेंगे हम कि क्या हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट रेगन थे, उन्होंने कम्प्लीटली इसको एक इवल एम्पायर कंसीडर किया और कहा कि हम किसी भी सूरत इसको पनपने नहीं देंगे। रेगन ने पाकिस्तान को तकरीबन 40 F-16 तैयारे मुहैया किए। इसके साथ साथ उन्होंने वेपन्स बड़ी तादाद में दिए, जो वेपन्स खुल्लम खुल्ला कराची में फिर बाद में इस्तेमाल हुए और हमारे ही अपने मुल्क में दहशतगर्दी का सबब बने। द सोवियत डिक्लेयर्स अ पॉलिसी ऑफ नेशनल रिकन्सिलेशन, जबकि सोवियत यूनियन ने अपने वहाँ पे पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलेशन ऑप्ट की और अनाउंस किया कि वो विड्रॉ करेगा, नॉन लिंक करेगा अफगान गवर्नमेंट के साथ और उससे पीछे रहेगा। पाकिस्तान विद अ मैसिव एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल एंड कोवर्ट backing from the largest operation ever mounted by CIA and financial supports of Saudi Arabia, therefore played a large role in the eventual withdrawal of Soviet troops from Afghanistan in 1988। और आखिरकार ये वॉर अफगानी जीते, लेकिन ये अमेरिका के हक में बेहतर हुआ। 10 साल से ज़्यादा का अर्सा ये जंग जारी रही और सोवियत यूनियन को आखिरकार पीछे जाना पड़ा, हटना पड़ा, अपनी बैरकों में वापस जाना पड़ा। लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस आज तक हम अपने पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर देख सकते हैं। सोवियत की ये इन्वेंशन जो थी 25 दिसंबर को हुई थी और 1979 को, और उसके बाद पाकिस्तान ने मुजाहिदीन की तरफ, पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने, पाकिस्तान की आर्मी ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर के अंदर हिस्सा लिया और एक बड़ा रेजिस्टेंस सोवियत यूनियन को फेस करना पड़ा। इसकी जो सेटलमेंट्स है, अफगान वॉर सेटलमेंट, वो क्या हुई, ये आप देख सकते हैं कि द सोवियत
एम्पायर वाज ब्रेकिंग अपार्ट एट द सीम्स, और ये हुआ कि खुद सोवियत यूनियन जो था, रशिया जो था, यूएसएसआर जो बड़ा एक यूनियन सुपर पावर थी, वो टुकड़े टुकड़े हो गई और छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम हो गई। एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, उसके बाद जो था, हम ये देख सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन दुनिया की वो सुपर पावर थी जो टुकड़े टुकड़े हो गई, और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए ज़िया गवर्नमेंट ने फिर बड़ा किरदार अदा किया और कोशिश की कि एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के हक़ में हो। जनेवा में सोवियत यूनियन के साथ विड्रॉल सेटल्ड हुआ 14 अप्रैल 1988 को। ये विक्ट्री जो थी ये पाकिस्तान ने अचीव की एक बड़ी ग्रेट कॉस्ट के ऊपर, और it had to after freed from 3 million Afghan refugees that had crossed over to Pakistan, और पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन अफगान इस वक्त तक दाखिल हो चुके थे जिन्होंने वापस जाने का रास्ता मिलेगा उनको अब। और लेकिन द रेफ्यूजी वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन ऑन पाकिस्तान, नॉट ओनली दिस बट दे आल्सो कॉज द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स एंड गन रनिंग द कंट्री। ये वो बात जो मैं भी आपसे कह रही थी कि हमने जब अफ़गानिस्तान को सप्लाई किया तो वहाँ से वापसी पे जो ट्रक्स और जो लोडर्स वगैरह वापस आते थे, उसमें वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में यूरेन और अफीम आई, और वो जो असला यूज्ड असला था वो यहाँ पे बिका। और हम देखते हैं कि बहुत सारी तंजीमें जैसे MQM ने बहुत असला इकट्ठा किया और पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। हम पाकिस्तान के दुश्मनों ने, स्पेशली भारत ने, अपनी इंटेलिजेंसी सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान को तबाह करने की आखिरी हद तक कोशिश की। कराची डिस्टेबलाइज रहा, हमारी बैकबोन थी, लेकिन हम दूसरों की जंग अपने कंधों पे बंदूक रख के लड़ते रहे और नुकसान उठाते रहे। इंशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये छोटा सा एक मैं एनालिसिस यहाँ पे दे रही हूँ आप लोगों के लिए कि क्या कॉस्ट हुई अफगान वार की और उससे क्या बेनिफिट्स हुए। कॉस्ट ये थी कि देयर वाज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर एज द गन्स supplied by the West were smuggled from Afghanistan became common in the streets of Pakistan. Drugs use and drug trading rates rises to alarming rates until Pakistan became one of the major countries in drug dealing. अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बदनाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर ड्रग डीलिंग के अंदर। स्पेशल वो ममालिक जहाँ पे ड्रग सेल करना बहुत मुश्किल है, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब स्टेट्स। पाकिस्तान ने के लोग, बहुत सारे लोग पकड़े गए और इसीलिए अब पाकिस्तान पे यकीन कम किया जाता है। हमारे पासपोर्ट की कदर बहुत कम हुई। Killing and violence became common on the streets of Karachi. The large sum of money involved in drug stealing led to increasing corruption level. And after Russian withdrawal from Afghanistan, USA no longer needed Pakistan, and Pakistan came to be known as a terrorist state, supporting Islamic radicalizations and Taliban. ये जो उसामा बिन लादेन और जो सारी स्टोरी है वो इसके पीछे है। इंशाल्लाह इसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर, लेकिन वही पाकिस्तान जिसने हमेशा अमेरिका को सपोर्ट किया, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया और कहा कि इनके पास ऐसे लोग हैं जो कि टेररिज्म करते हैं। पहले वो लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे USA को, यानी अमेरिका को, और अब हम वही लोग हैं जो टेररिस्ट कहला रहे हैं। बहरहाल कुछ बेनिफिट्स ये थे कि कम अज़ कम the Soviet inventions proved to be a windfall for Zia. It established Pakistan as a leading country in global politics. बड़ा नाम आ गया। Huge sums of money were being poured in Pakistan for rehabilitation of refugees and to military assist the Pakistan. थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट हुआ, लेकिन इन रेफ्यूजीज की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इश्यूज रहे, और स्टिल हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो अफगान मुजाहिदीन हैं, जिनमें से कुछ लोग या अफगानी हैं जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सिविल वॉर का वाइस बनते हैं। Consequently, Pakistan, the second largest supplier of military manpower in the developing world, पाकिस्तान की मिलिट्री को बहुत अहमियत हासिल हुई और उन्होंने अपनी आप को जंग में साबित किया। तो नतीजतन हमारे लोग जो थे वो मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट हुए पूरी दुनिया की आर्मीज के अंदर। इन 1985 there were estimate 50,000 Pakistani serving in countries such as South Africa, UAE, Libya, Oman, etc. Karachi became the best naval base in the region. 2 million Pakistanis were serving overseas, and their remittance were calculated to be $4 million a year.
اور ہمیں ہمارے لوگوں کو باہر جابس ملی اور پھر ہمارے پاس فورن ریزروس آئے، تو وہ سارے بینیفٹس بھی تھے، لیکن اگر میں انالیسس کروں تو ہمیں اس کے کاسٹ زیادہ پڑی، ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ کسی اور اس پہ ریلائی کیا امریکہ پہ، جس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال حکومتوں کی پالیسیز ہیں اور وہ چلتی رہتی۔ ہاں جی، ایک اور امپورٹنٹ جو پالیسی ہے ضیاء الحق کی، وہ سوویت وارز یا اسلامائزیشن سے ہٹ کے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے بہت زیادہ توجہ دی کہ پاکستان ڈیولپمنٹ کی طرف جائے، اور انہوں نے مختلف ٹیکنوکریٹس اور ڈیلیگیٹس سے رابطہ کیا، جس میں غلام اسحاق خان، آفتاب قاضی اور وسیم جعفری موجود تھے۔ 1977 سے 1986 تک ملک کو کافی فنڈنگ میں ملی، فائدہ ہوا، اور پاکستان کا گراس نیشنل جو پرسنٹیج تھی وہ 6.8 تک ہو گئی۔ پاکستان کی گورنمنٹ ضیاء کے پہلے جو سال تھے اس کے اندر ریمیٹنس کافی زیادہ رہی، اور 3.2 بلینس آلموسٹ 1980s کے اندر آئے، اور پاکستان کی 45% جو تھی وہ کرنٹ اسپیڈ تھی اس وقت، اور 40% فارن ایکسچینج ارننگ تھی۔ By the time General Zia-ul-Haq had initiated the coup against Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, or the economic cycle process of nationalization program was completed, the socialist orientation and nationalization program was slowly reversed. The idea of corporationization was heavily favored by President. اور ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے اپوزٹ چلا۔ ضیاء الحق صاحب نے پالیسی آف پرائیویٹائزیشن آپٹ کی، جبکہ دوسری طرف جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ نیشنلائزیشن اور پبلک پالیسی کی طرف تھے۔ ضیاء الحق نے ڈائریکٹ اتھارٹی دینا چاہیے، اتھارٹیرینزم قائم کیا نیشنلائزیشن کے اندر، اور وہ انیشیٹیوز دے رہے تھے اسلامک پروویژنس کی طرف، انڈسٹری اکنامک زون بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کوشش کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ چیزیں ریورس مینڈ کے اندر آئیں۔ نو ایکشنز ٹوورڈز پرائیویٹائزیشن دا انڈسٹری ور آرڈرڈ بائی پریزیڈنٹ، اونلی 3 اسٹیل ملز انڈسٹریز ور ریٹرن ٹو دا پریویس آنر، اور وہ پریویس آنرز کو انہوں نے واپس کی اور باقی ساری اپنی تحویل میں رکھی، لیکن پالیسیز کو ریورس کرنے سے ملک میں تھوڑا بہت فرق تو پڑا، لیکن ایک ریورژل جو تھا وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کی وجہ سے کافی نقصان دہ بھی رہا۔ ضیاء الحق ابھی تک الیکشنز کرا نہیں سکے تھے، لیکن اب وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں الیکشنز امپوز ان لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈز بڑھ رہی تھیں۔ سو آن اگست 12 1983 کو ضیاء الحق صاحب نے الیکشنز ہیلڈ کرائے پروویشنل اور کا وعدہ کیا، اور یہ فائنلی ہیلڈ ہوئے 1985 میں۔ اور it was clear that Zia didn't intend that election should be fought by the political parties. Zia wanted to continue as the president of Pakistan after the elections. Several opposition parties united to form a national protest movement, the Movement for the Restoration of Democracy (MRD), which campaigned for free elections with political parties fielding candidates. Zia introduced a series of amendments to the constitution to ensure that his power was not reduced. Article 48 gave automatically validity to any decisions taken by the president, and all his decisions, even they violated, were deemed to be legal. All military decisions and actions since 1977 were legal and not open to inquiry or later prosecution. No decisions taken under martial law could be changed without the president's consent, and the president could appoint the prime ministers and senior government officials without any consultations with others. These changes meant that whatever the results of the election, the president would have all the power, while the assembly would only be an advisory. So after looking these few amendments in the constitution show that کہ ضیاء الحق چاہ رہے تھے کہ وہ ایک ایسا الیکشنز کرائیں جو کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ نہ ہو، اور بلکہ کنٹرولڈ الیکشنز ہوں، بالکل اسی طرح سے جیسے ایوب خان نے 1959 میں کرائے بیسک ڈیموکریسیز کی پالیسی پر۔ دوسری طرف وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو جب الیکشنز ہو بھی جائیں تو اس کے جو بھی ریزلٹس آئیں تو کوئی ایسی حکومت کوئی ایسا کام نہ کر سکے جو ضیاء الحق کی کسی بھی پالیسی کے خلاف ہو۔ سو انہوں نے پہلے سے یہ امینڈمنٹ کرا دی کہ جو بھی 1977 کے مارشل کے بعد
قوانین بنائے گئے ہیں، اصلاحات انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، کوئی اس کے خلاف کسی بھی قسم کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکے گی، عدالت میں کوئی کیس نہیں چل سکے گا۔ ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو کہ بالکل ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہو، اور وہ جیسے چاہیں اس کو اپوائنٹ کریں اور جب چاہیں اس کے اپنی مرضی کے مطابق احکامات امپوز کروائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے 1984 1 دسمبر 1984 کو ایک ریفرینڈم کرانے کا اعلان کیا، اور یہ ریفرینڈم جو تھا اس میں ایک ایسا سوال پوچھا گیا جو آٹومیٹکلی ضیاء صاحب کی حکومت کو ایلیجیبلٹی دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں انہوں نے اسلامائزیشن کی پروسیس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ صدر جو ہیں وہ اسلام کو ملک میں امپوز کرے؟ اب نہ اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے حق میں جایا جا سکتا ہے، یعنی دونوں طرح سے یس ہی یس تھا۔ ان کا ریفرینڈم کامیاب ہوتا ہے اور وہ دوبارہ صدر بن جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پہ سامنے نظر آتے ہیں۔ اس ریفرینڈم کے بعد نیشنل اسمبلی اور پروویژنل اسمبلیز کے الیکشنز اناؤنس کیے جاتے ہیں فیبرری 1985 میں، اور جو ریزلٹس آتے ہیں اس کی صورت میں جنیجو صاحب کو حکومت ملتی ہے، جو کہ ایک بڑی کٹ پتلی سی حکومت ہے۔ ان الیکشنز کے بارے میں ایک جو ہے ریفرینڈم جو تھا اس کا یہ لکھا ہوا تھا کہ whether the people of Pakistan endure the process initiated by Zia-ul-Haq, the President of Pakistan, for bringing the laws of Pakistan in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him, and for the preservation of the Islamic ideology of Pakistan, for the continuation and consolidation of that process, and for the smooth and orderly transfer of power to the elected representative of the people. اب اگر ہم اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہا گیا تھا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ جو ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں کی ہیں وہ کوششیں جاری رکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے پاورز جو ہیں وہ الیکٹڈ ممبرز کو شفٹ کر دیں۔ تو بڑا ایک اسٹینڈرڈ سا کوشچن تھا، لیکن بڑا کمپلیکس تھا، ایک عام بندے کے لیے سمجھنا اور ایک دیہاتی بندے کے لیے یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو سمپلی یہ سوال پوچھا گیا کہ ڈو یو وش پاکستان ٹو بی این اسلامک اسٹیٹ؟ ایک بڑا سا سوال تھا، obviously we want to be۔ تو الٹیمیٹلی جو ریفرینڈم تھا وہ پاکستان کے کو اسلامک سوسائٹی کو اسلامک اسٹیٹ بنانے کے حق میں تھا۔ نتیجتاً ضیاء الحق صاحب جو ہیں پاکستان آٹومیٹکلی نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے صدر بن گئے۔ صدر بننے کے بعد جو الیکشنز ہوئے ان الیکشنز میں جو پارٹیز کامیاب ہوئیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز جو تھی انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا، نان پارٹی بیسس پہ تھا، انہوں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا، اور ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 52% رہا، اور الیکشنز جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے جو ممبر تھے وہاں سے محمد خان جنیجو نے کو چوز کیا ضیاء الحق نے، اور ان کو جنیجو واز انکنٹروورشل فگر ہو واز ایکسیپٹیبل ٹو اے وائڈ رینج آف پیپل، زیادہ تر لوگ ان کو قبول کرتے تھے، اور اس طرح سے معاشرہ 30 دسمبر 1985 کو پاکستان سے ہٹا دیا گیا، اور ڈیموکریسی جو تھی جمہوریت ریسٹور کر دی گئی، اور جو تھی کچھ وہ 8th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرا کے صدر کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے کر پارلیمنٹ کو ریزالو کرنے کا حق بھی دے کر نئی حکومت قائم کر دی گئی۔ 8th امینڈمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بہت اہمیت رکھتی ہے، ہم ساری امینڈمنٹس کو ڈیٹیل پڑھیں گے، ہمارا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن فی الحال 8th امینڈمنٹ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ 8th امینڈمنٹ کیا تھی۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور یہ سینٹ میں پاس ہوئی تھی 14 نومبر 1985 کو۔ اس کی تقریباً 19 کلازز ہیں جس کے اندر زیادہ سے زیادہ اختیارات پریزیڈنٹ کو دیے گئے ہیں۔ President was given to right to nominate the Prime Minister, Governor of Provinces, Judges of Courts, including the Chief Justice، یعنی یہ ساری بڑی پوسٹ کو الیکٹ کرنے کا، نامینیٹ کرنے کا اختیار صدر کو دیا جائے گا۔ Democratically elected Prime Ministers thus became submissive to the President، اور نتیجتاً اس کا یہ ہوا کہ جمہوری طور پہ جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا وہ بھی ایک پریزیڈنٹ کے ماتحت ہو گیا۔
though the president was to act at the advice of prime minister, अगरचे prime minister की advice पर president act करता है, लेकिन he had the power to be informed about the decisions relating to the administrative affairs and the foundation of the proposal of legislation. However, the most controversial power awarded to the office according to the constitution, according to this amendment, was the under Article 58 2b. This was too much controversial at that time too, which was the power of dissolution of the National Assembly at his own discretion. कि अब वो उसकी अपनी मर्जी है, वो जिस वक्त चाहे कौमी असम्बली को ख़त्म कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। 58 टू भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई है और ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास था, जिसके तहत ना सिर्फ ज़ियाउल हक ने बल्कि उनके बाद आने वाले उनके सक्सेसर्स ने, जिसमें गुलाम इसाक खान और फारूक लागारी शामिल हैं, उन्होंने कई दफ़ा असम्बलियाँ बर्खास्त की। और post constitutional deadlock in the country had shown the necessity to vest authority in the president so that in case of a political crisis the assembly could be dissolved and new elections could be held and martial law could be avoided. और ये कोशिश इसलिए की गई, ये 58 टू भी इसलिए इंट्रोड्यूस कराई गई, उन्होंने जो लॉजिक पेश की वो ये की कि हम मार्शल लॉ को अवॉइड कर सकें और जब चाहें प्रेसिडेंट मुल्क के हालात को देखते हुए असम्बलियाँ ख़त्म कर दे और नए इलेक्शंस इम्पोज करा दे। Article 51 increased the number of the National Assembly seats from 200 to 207. The number of the Senate seats were increased from 63 to 87 under Article 59. Article 51 के तहत कौमी असम्बली की सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया और आर्टिकल 59 के तहत सेनेट की सीट्स को भी इंक्रीज कर दिया गया। Obviously, this Eighth Amendment was a great threat to democracy. नो वन कैन डिनाई इट। जब आपके यहाँ एक पार्टी आई है तो आप उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं या आप कॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद पेश कर सकते हैं, लेकिन 58 टू भी तो डायरेक्ट जो था डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट था। बहरहाल हम अगर इस सारे को देखें तो ज़ियाउल हक साहब की जो डेथ है वो ऑल ऑफ सडन हुई और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो उनके त्यारे को एक बड़ा हादसा पेश आया था और जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए और उनकी जो शहादत थी उसमें इन्वॉल्वमेंट है CIA की और USA की और एक उनके साथ एक बड़ा US मिलिट्री जो थे अमेरिकन इन्वेस्टर भी शहीद हुए की भी डेथ हुई और एक जनरल की भी डेथ हुई। उसके बाद गुलाम इसाक खान जो थे सेनेट के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ज़िया साहब की डेथ का अनाउंस किया और उनको इंटरिम गवर्नमेंट भी दी गई, वो कुछ अर्सा इंटरिम प्रेसिडेंट भी रहे। यहाँ बात मैं ये करती जाऊँगी कि ये ज़ियाउल हक साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया USA को अगेंस्ट USSR इन अफ़गानिस्तान और आखिर में उनको ही जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके उनको मार दिया गया। ये अभी तक है सोल्यूशन नहीं निकला कि हमारे पास कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्लियरली नहीं आई, लेकिन बहुत हद तक इम्कान यही है कि उन लोगों ने की डेथ के अंदर जो प्लेन क्रैश के अंदर वो शामिल थे। हमीद गुल ने बड़े क्लियरली इसको कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, द हेड ऑफ द पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस at the time suggests that the United States may be responsible even though the US ambassador and military attachee were also killed. He told the Times that the Pakistan president was clean at conspiracy involving a foreign power. तो ये बड़ा क्लियरली था सारे का सारा। इंशाल्लाह 8th अमेंडमेंट और बाकी अमेंडमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। स्टूडेंट्स आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई रेलिवेंट क्वेरीज हों तो यू कैन आस्क मी इन ड्यूरिंग योर लाइव लेक्चर। थैंक यू सो मच।